السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گیم سیٹ میچ. ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اینڈ آف کورس ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارا فوکس ہوگا کرکٹ کی جانب. پاکستان کے دو زبردست سے کھلاڑیوں کے انٹرویوز ہوں گے. اس کے علاوہ سابق ٹیسٹ کرکٹر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت لائیو کرکٹ بھی چل رہی ہے. انڈیا اور انگلینڈ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. دونوں کی ODI سیریز کا آغاز ہو گیا ہے اینڈ انڈیا is off to a wonderful start. اپنے ہوم گراؤنڈ کے تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی وہ کنگز ہیں اور اس وقت نیوزی لینڈ جو کہ پاکستان کو ہرا کے وہاں پر پہنچی ہے. اب سے کچھ منٹس پہلے انڈیا کی پہلی اننگ ختم ہوئی ہے. 350 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے چیس کرنے کو اور انڈیا کے شبمن گل ہندوستان کے ان پلیئرز کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے ODI میں ڈبل 100 سکور کی. 106 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں اور نیوزی لینڈ کو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کنڈیشنز اچانک بدل گئیں. بارڈر ہی کراس کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک آئے ہیں اینڈ سڈنلی دے آر اپ فار اے میسو چیلنج دیئر ایٹ حیدرآباد دکن. لیکن اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم لیٹسٹ نیوز کے ساتھ ان واٹس اپ ان اسپورٹس. سو ہیئر وی گو. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے کپتان بابر اعظم کے حوالے سے. بابر کے کچھ ستارے آج کل گردش میں. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہوم گراؤنڈ میں مسلسل ناکامی کی وجہ سے بابر کی کپتانی کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بابر کی جو ODI رینکنگ ہے, جو ان کی ٹاپ ODI رینکنگ ہے, وہ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے. اور خطرے میں ان کو جو نظر آ رہی ہے فیملیئر فو ہے وراٹ کوہلی. وراٹ کوہلی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ دکھایا انہوں نے اگینسٹ سری لنکا اور 8ویں نمبر سے چھلانگ لگا کے وراٹ کوہلی 4تھے نمبر پر آ گئے ان دا لیٹسٹ رینکنگ. آج کے میچ میں بائی دا وے وراٹ کوہلی سنگل فگر میں ہی آؤٹ ہو گئے. کچھ خاص سکور نہیں کر سکے لیکن ہی اسٹل ہیز گاٹ 2 میچز. بابر فی الحال آئندہ آنے والے کچھ دنوں تک جب تک نیوزی لینڈ کی ٹیم دوبارہ پاکستان نہیں آتی اپریل میں کوئی ODI نہیں کھیل رہے ہوں گے. سو وراٹ کوہلی ہیز ٹائم ٹو کیچ اپ اینڈ ریگین the number 1 spot in ODI ranking. We are wishing بابر اعظم all the very best. کچھ بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے حوالے سے اور پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے شیڈیول کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے جس کا اب تک لوگوں کو بڑی بیچ انتظار ہے. وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. ابھی تقریباً 20-21 دن رہ گئے ہیں پاکستان سپر لیگ کے سٹارٹ ہونے کے حوالے سے, لیکن ابھی تک اس کا شیڈیول جو ہے وہ اعلان نہیں ہوا. کہتے یہ ہیں کہ 1 سے 2 روز میں کر دیا جائے گا. ایونٹ 9 فروری سے 19 مارچ تک کراچی, لاہور, ملتان اور راول پنڈی میں شیڈیولڈ ہے. فائنل تاہم لاہور میں کھیلا جائے گا. لیکن ایونٹ کی افتتاحی تقریب کہاں ہوگی یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. یاد رہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ PSL 8 کی جو افتتاحی تقریب ہے وہ کھیلی جائے گی, وہ ہوگی ان ملتان. لیکن کچھ انتظامیہ کے ممبران اور کچھ سپانسرز کا, بڑے سپانسرز کا یہ کہنا ہے کہ اس کی افتتاحی تقریب جو ہے وہ کراچی میں ہی منعقد کی جائے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے کچھ اور بھی خبریں آئی تھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ تذبذب کا شکار ہے کن وینیوز پہ اس کے میچز ہونے ہیں. لیکن اگر واقعی پاکستان سپر لیگ 4 وینیوز پہ ہوتی ہے اٹ وڈ بی ایبسلیوٹلی امیزنگ. کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم کے دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے. اور پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے دورہ آسٹریلیا میں مایوس کن کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے. آج ہونے والے دوسرے ODI میچ میں جو کہ برسبن میں کھیلا گیا, آسٹریلیا کی خواتین نے پاکستانی ویمن ٹیم کو ایک پرفیکٹ سکور یعنی 10 وکٹوں سے شکست دی. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی جو خواتین کی ٹیم ہے 43 اوور میں 125 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ڈارسی براؤن نے 3 وکٹیں حاصل کی اور آسٹریلوی خواتین کی ٹیم نے بآسانی 20ویں اوور میں اس ٹوٹل کو حاصل کیا. سو آسٹریلیا کی جو خواتین ٹیم ہے ان کو اس سیریز میں اب ناقابل شکست 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے. کچھ بات کرتے ہیں آسٹریلیا میں ہی رہتے ہیں, تھوڑا سا ساؤتھ جاتے ہیں برسبن سے میلبرن میں جہاں پر جاری ہے آسٹریلین اوپن جس میں ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے. 22 دفعہ کے گرینڈ سلام ونر رافائل نڈال دوسرے راؤنڈ سے ہی باہر ہو گئے ہیں. ان کو امریکہ کے میکنزی میکڈونلڈ نے اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی. رافائل نڈال نے اس پورے میچ میں کہیں پر بھی ایسی انڈیکیشن نہیں دی دیٹ ہی از اے ڈیفینڈنگ چیمپئن.
اپنی پوری فٹنس میں ہیں، انجری کا شکار تھے، اور نڈال نے جو ہے وہ میچ کے بعد بھی یہ بات بولی کہ ان کے لیے بھاگنا بھی مشکل ہو رہا تھا، تاہم وہ ریٹائرڈ ہرٹ کے طور سے، ڈیفینڈنگ چیمپئن ریٹائرڈ ہرٹ کے طور سے باہر نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ رافیل نڈال کی جو فارم ہے وہ ایسی نہیں رہی ہے کہ وہ کسی بھی آپ کو آئندہ کم از کم اس سال آنے والے دنوں میں کوئی گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ آف کورس عمر کا بھی تقاضا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انجریز کی بھی وجوہات ہیں، ہارڈ کورٹ میں خاص طور سے نڈال سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں کچھ تجزیات پڑھ رہا تھا اور نڈال سے اس وقت یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا دس واز دا لاسٹ ٹائم وہ آسٹریلین اوپن میں ایکشن میں نظر آئے تھے۔ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فرینچ اوپن شاید ان کا آخری ٹورنامنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نڈال کلے کورٹ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، فرینچ اوپن کو کسی نے اس طرح ڈومینیٹ نہیں کیا جیسے کہ نڈال نے کیا تھا۔ بہرحال جی وی وش ہم آل دا ویری بیسٹ ان ریکورنگ فرام ہز انجری۔ سو دیٹس اٹ فار واٹس اپ ان اسپورٹس۔ سو یہ ہو گئی بات جی کھیلوں کے حوالے سے جو اپڈیٹ تھی ہمارے پاس، اور ظاہر ہے بابر اعظم کا ٹاپک ہوا، پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم ہو اس کی کارکردگی۔ کل انگلینڈ کے خلاف بھی بائی دا وے پاکستان کی جو ویمن ٹیم ہے ان کو شکست ہوئی بآسانی۔ انگلینڈ نے پاکستان کی ویمن ٹیم کو جو ہے شکست دی۔ انڈر 19 ظاہر ہے اس میں کیچ ہمارے انڈر 19 کھلاڑی نے پکڑا تھا جو کہ ظاہر ہے اونلی گلوئنگ مومنٹ تھا فار پاکستان ویمن ٹیم، بٹ وی لاسٹ بائی اے ریزنیبل مارجن۔ پاکستان نے پہلے میچ میں روانڈا کو شکست دی تھی اور دوسرے میچ میں انگلینڈ انڈر 19 کے ہاتھوں جو ہے وہ شکست ہوئی تھی۔ پاکستان کی جو ویمن فٹ بال ٹیم ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے سعودی عربیہ میں، جہاں پر ایک 4 قومی ٹورنامنٹ میں وہ حصہ لے رہی تھی، جس میں پہلے میچ میں ہم نے کوموروز آئیلینڈ کو جو ہے وہ شکست دی تھی، لیکن دوسرے میچ میں پاکستان کو موریشس کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا 1 کے مقابلے میں 2 گولوں سے، اور یہ آخر میں بالکل آخری لمحات میں موریشس کی جانب سے جو ہے وہ گول کیا گیا، اور پاکستان کا اب آخری میچ اس ٹورنامنٹ میں سب سے بڑا میچ ہے وہ میزبان سعودی عربیہ کے خلاف کھیلا جائے گا۔ سعودی عربیہ میں بھی ویمن فٹ بال ایک ریسنٹ فنامنن ہے۔ پاکستان کی جو ویمن ٹیم ہے آلریڈی ریسنٹ ٹائمز میں 2 فتوحات ریکارڈ کر چکی ہے، مالڈیوز کو شکست دی ہے، کوموروز کو شکست دی ہے۔ اتفاق سے دونوں آئیلینڈ نیشن ہیں، جزائر پر مبنی ممالک ہیں۔ سعودی عربیہ ایک جزیرہ نما ملک ہے، سو ہو سکتا ہے کہ شاید جو پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اگر اپنا اچھا کھیل دکھانے میں کامیاب ہو گئی، ظاہر ہے سعودی عرب کی خواتین کے پاس بہترین ریسورسز ہوں گے، بہترین کوچز ان کے پاس ہوں گے، تربیت کی اعلیٰ فیسلٹیز وہاں پر ہوں گی جن سے ہماری خواتین کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ ٹاکنگ اباؤٹ فٹ بال ان سعودی عربیہ، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جمعرات یعنی کل رونالڈو النصر کے لیے اپنا ڈیبیو کرنے والے ہیں، اور ان کے ڈیبیو کے لیے ایک شایان شان انتظام کیا گیا ہے۔ کہنا چاہیے کہ رونالڈو کے شایان شان انتظام کیا گیا ہے۔ پی ایس جی اسپیشل ایک 11 آئے گی جو کہ ریاض میں اس میچ کو کھیلی تھی۔ میں آپ کو کل بھی بتا رہا تھا کہ اس کے ٹکٹ جو سب سے مہنگا ٹکٹ گیا ہے وہ تو کئی کروڑ پاکستانی روپیوں میں گیا ہے، اور اس ٹکٹ ہولڈرز کو ان ٹکٹ ہولڈرز کو جو ہے وہ دنیائے فٹ بال کے غالباً اس دور حاضر کے 2 عظیم ترین کھلاڑی لیو میسی اور رونالڈو سے ملنے کا موقع ملے گا، بیکاز آپ جانتے ہیں لیونل میسی جو ہیں وہ پی ایس جی پیرس سین جرمین کی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں، وہ ریاض ہوں گے اور وہاں پہ ان کی اسپیشل ٹیم کا مقابلہ رونالڈو کی ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ سو انٹرسٹنگ تھنگ جی، پیسہ جو ہے وہ بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے۔ سیزن چل رہا ہے پھر بھی بیچ میں کھلاڑی اٹھ کر آ رہے ہیں، سعودی عرب میں میچ کھیلیں گے، اور پھر ویکینڈ پہ جا کے میسی جو ہیں وہ ایک بار پھر سے ایکشن میں ہوں گے ان دا فرینچ لیگ۔ سو ویل دیٹس اٹ فٹ بال کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ باتیں خیر بہت کی جا سکتی ہیں فٹ بال میں، اس وقت پریمیئر لیگ اپنے عروج پر ہے، ٹرانسفر مارکیٹ جو ہے وہ کافی ہاٹ چل رہی ہے اس وقت، تاہم کچھ ہاکی ورلڈ کپ کا بھی ذکر کرتے چلتے ہیں جب تک ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کرتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ہاکی ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جو میچز کھیلے گئے اس میں 2 ایشین ٹیموں کا آمنے سامنے مقابلہ تھا۔ ساؤتھ کوریا کا مقابلہ جاپان کے ساتھ تھا، جس میں ساؤتھ کوریا نے جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گولوں سے شکست دی۔ جاپان نے بالکل ایٹ دا سٹارٹ آف دا گیم جو ہے وہ گول سکور کر دیا تھا، لیکن ساؤتھ کوریا نے 90 اور 24 منٹ میں گول سکور کر کے اس مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ تقریباً 13 سال بعد ورلڈ کپ ایونٹ میں ساؤتھ کوریا کی یہ پہلی کامیابی تھی۔ کل جو دوسرا میچ کھیلا گیا اس میں جرمنی اور بیلجیم کے درمیان ایک سنسنی خیز میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ ڈیفینڈنگ چیمپئن بیلجیم کا مقابلہ جرمنی کے ساتھ تھا،
اور کافی اپس اینڈ ڈاؤنز اس میچ میں دیکھے گئے. اچھا جی، باقی کیا ہے آج اس ٹورنامنٹ کے میچز بھی آپ کو ہم بتاتے چلیں. آج جو ہے وہ بلکہ انفیکٹ آج آرام کا دن ہے. دیر آر نو ٹیمز. کل میزبان انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ اس میں ایکشن میں ہونے والی ہے. چلیں جی، ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب سے کچھ دنوں پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھی گفتگو ان کے ساتھ رہی تھی. آج ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں ہم سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم رؤف اینڈ ویلکم ٹو گیم سیٹ میچ. جی وعلیکم السلام، تھینک یو سر. اچھا بھائی رؤف، آپ سے ظاہر ہے پہلے بھی بات کل ہمارے ساتھ جو ہے وہ اور بھی ماجد بھٹی صاحب موجود تھے، ان سے بھی تفصیلی بات چل رہی تھی. اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو حالات ہیں، اور میں جس پوائنٹ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں گا دیٹ از اباؤٹ پاکستان کے کپتان بابر اعظم. بابر اعظم کے خلاف ایسا لگ رہا ہے کہ گھیرا جو ہے وہ کافی تنگ ہو رہا ہے، اور بابر کی اپنی پرفارمنس تو چلیں اس سے قطع نظر، ان کی کپتانی اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پی سی بی نے جیسے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا، انہوں نے بنا لیا ہے کہ 1 یا 2 فارمیٹ میں کپتانی سے بابر کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. ان کو بولا جائے گا کہ آپ ایز اے بیٹسمین کھیلیں. رؤف، اگر ایسا ہو جاتا ہے اس ڈیسیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کرکٹ کے لیے کوئی یہ ڈیسیجن اتنا زیادہ سود مند ثابت ہوگا، کیونکہ بیسک چیز یہی ہے کہ جب کوئی آپ کے جو انسٹیٹیوشن آپ پراپر فنکشن ہوں اور وہ اسٹرانگ ان کی بیسز ہوں اور اس پر وہ کام کر رہے ہوں، وہ پھر اس طرح آنکھیں بند کر کے کسی کو نہ تو کیپٹنسی دیتے ہیں اور نہ ہی نکالتے ہیں. جب آپ نے کسی کو کیپٹنسی دی ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے دینے چاہیے تھی، اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ اس لیڈرشپ کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. کیا اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں؟ کیا ہم نے جو ڈومیسٹک میں اس کو کھلایا ہے، ہم نے اس کو انڈر 19 سے ابھی تک گروم کیا، کیا ہم نے اس کے اندر لیڈرشپ کو انہانس کیا یا گروم کیا؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ 9 میں آتا ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ میں اتنے قابل لوگ نہیں ہیں کہ وہ گرومنگ کر سکے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی گراس روٹ کلچر سے کہ ان کے پاس اتنے کوئی ویژن والے یا ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں کہ جو نیچے بچوں کو گروم کر کے اس لیول پر تیار کریں. اب اس کی ایک پرائم ایگزامپل بابر اعظم کے کیس میں سامنے آئی ہے کہ جب اس کو بغیر گرومنگ کے پاکستان کی لیڈرشپ دی گئی، اور وہ اتنا زیادہ وہ میچور بھی نہیں تھے، گروم بھی نہیں تھے، میڈیا ہینڈلنگ بھی ان سے اتنی اچھی نہیں تھی، اور بھی کافی زیادہ لیپس وغیرہ ہوتے رہے ان سے. تو اب چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ ان کے ساتھ کوئی اچھے مینٹور وغیرہ رکھتے، مگر وہ بھی جو مینجمنٹ ساتھ رکھی ہے ان کی جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے لیول پر مینجمنٹ کا حصہ بن سکیں. تو وہ بھی اس کو ود دا پیسج آف دا ٹائم، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے جب مہندر سنگھ دھونی کو بنایا تو ان کی مینجمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی کہ ود ان نو ٹائم انہوں نے اس کو ایک بہترین ورلڈ کے لیڈرشپ کے لیے اس کو گروم کر دیا تھا. مگر یہاں پر بدقسمتی ہے کہ اس کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ تھے وہ بھی قابل نہیں کہ اس کو پراپرلی گروم کرتے. تو اب یہاں پر انہوں نے اس کو لا کر پھینکا ہے کہ وہ جو میڈیا کا بھی خود ہی اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کرٹیسائز ہو رہی ہے اس کو بھی اس کا خود ہی جواب دینا پڑ رہا ہے، جو دوسرے اس کے اسکینڈلز آ رہے ہیں اس پر بھی اس کو یا اس کے والد کو جواب دینا پڑتا ہے، اور اس کے جو بیک اپ کے لیے یا اس کی سپورٹ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی عہدیدار موجود نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. ہاں بالکل رؤف، ظاہر ہے ہمارے یہاں اصل میں تھوڑا سا آئی تھنک ہم کل بھی بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ جس طرح ہمارے یہاں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی جرا کی جا رہی ہے کپتان کی. اور ظاہر ہے ہمارے یہاں بیچارے لڑکے جو ہیں جو اس لیول پہ جیسے کہ آپ نے بتایا آ جاتے ہیں، ان کو تیار نہیں کیا جاتا. لیکن رؤف انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ میں کبھی یہ کلچر نہیں رہا. ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے ہیں. ہمارے یہاں جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم کھلاڑی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. بدقسمتی یہ ہوتی ہے جو پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ بہت زیادہ کرکٹ نہیں کھیل پاتے یا ٹیم میں زیادہ عرصے کے لیے. اب جیسے بابر کا ٹیلنٹ ہے اپنی جگہ، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں چوائس کرنی پڑتی ہے کہ یار تعلیم کی طرف جاؤ گے یا کرکٹ کی طرف جاؤ گے. لیکن رؤف پاکستان کرکٹ میں کبھی ایسا کلچر بھی تو نہیں رہا ہے اس طرح کھلاڑیوں کو گروم کرنے کا. یہ ذمہ داری آپ کو نہیں لگتا کھلاڑی پہ خود آتی ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ آگے ہو، دنیا کے ٹاپ پلیئرز میں سے ہو، اپنے آپ کو خود گرومنگ پہ دھیان دو؟ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایکسپشنل ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے، نیچرل ٹیلنٹ، کہ وہ اس میں ود ان نو ٹائم وہ گروم کر کے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے. مگر پاکستان کے ہمارے پلیئرز وغیرہ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب پاکستان ٹیم میں آ جائیں گے. وہ اپنے نیچرل ٹیلنٹ پر آتے ہیں اور اوور نائٹ اسٹار بن جاتے ہیں. اس لیے ان کی گرومنگ اس ٹائپ کی ہو نہیں سکتی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم ڈومیسٹک کھیل رہے ہوتے ہیں، اب میں نے جو جنوبی پنجاب یا بلوچستان اور ملتان کا میں 8-10 سال میں نے کیپٹنسی کی ہے. جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہمارے
है या मैनेजमेंट आती रही है, तो वो इंतहाई इलिटरेट किस्म के लोग वो भेजते रहे हैं, जो कि ना सिर्फ प्लेयर पर क्रिटिसाइज करके उनका वो कैरियर खराब करते रहे, बल्कि उनकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उन पे भी ओवरकम आते रहे हैं और उनको भी इनहांस प्रॉपरली होने नहीं देते। क्योंकि वो जब आप प्लेयर को डोमेस्टिक से अंडर 19 से जब कोचेस के इन्फ्लुएंस में दे देंगे और कोच ही छोटे से बड़े रूल का फैसला और टीम डिक्लेरेशन का फैसला और पानी को किसने पिलाना और 12th मैन किसको भेजना है उसका फैसला जब कोचेस अपने हाथ में रखेंगे, तो फिर आप कैप्टन को ग्रूम नहीं कर सके। तो यही वजह है कि जो हमारी जो प्लेयर्स हैं उनकी ग्रूमिंग हो नहीं सकती। और इसमें सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है कि जो रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद है कि उनको चाहिए कि वो जो वेरी वेल एजुकेटेड लोग हैं उनको नीचे ग्रास रूट कल्चर पर कोचिंग के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की साइकोलॉजिकल तरबियत के लिए और उनकी लीडरशिप एनहांसिंग के लिए उनको भेजें। तो यहाँ पर बजाय उनको इस्तेमाल करने के इलिटरेट लोगों को इस्तेमाल करते हैं और वो मेरा ख्याल है कि वो खुद इस काबिल नहीं होते कि वो किसी के अंदर कोई चीज़ डेवलप कर सके। तो ये फिर जाकर ऊपर हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रॉब्लम आता है। हाँ बिल्कुल जी, प्रॉब्लम आता है। अभी मुझे याद है कुछ देर से पहले जुनैद ज़िया हमारे प्रोग्राम में रऊफ़ मौजूद थे और वो बता ये रहे थे कि उन्होंने एक पाकिस्तान के एक बड़े स्कूल चेन के साथ एक एग्रीमेंट किया है और उनमें ये कि जो नए खिलाड़ी अंडर 19 या उससे कम एज के जो प्लेयर्स होंगे उनको बाकायदा स्कूलिंग और ग्रूमिंग के वगैरह से अमल से जो है वो गुजारा जाएगा। अब जब मैनेजमेंट चेंज होती है हमारे यहाँ तो हर प्रोग्राम ऐसा लगता है कि पिछला प्रोग्राम जो है वो एक लॉस मेकिंग प्रोग्राम था, उसमें बड़ी खामियां थीं और जैसे कि तमाम मसाइल जो हैं वो विरसे में मिले थे। तो पता नहीं मुझे कि उस प्रोग्राम का भी क्या मुस्तकबिल है, इवन दो काफ़ी फ़ैन फेयर के साथ वो MOU साइन किया गया था। उस स्कूल्स की एक इदारा है, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में। तो ये भी तो एक मसला है ना रऊफ़ कि हमारे यहाँ जब भी आप देखें, आप सेठी साहब की या मैनेजमेंट को सुनते हैं तो वो विमेन PSL की जो लीग थी, रमीज़ उसको 7 करवाना चाह रहे थे, कुछ एग्जिबिशन मैचेस रखना चाह रहे थे, अब वो उसको सितंबर में ले गए हैं। जूनियर प्रीमियर लीग जो है, मुझे नहीं पता आपका क्या पर्सपेक्टिव था उसके हवाले से, उसको भी फ़िलहाल शेल्फ कर दिया गया है। और डोमेस्टिक के साथ तो जो बहरहाल हुआ है हमारे, वो तो अब एक नए सिरे से, उसमें भी जो वाइब्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि रऊफ़ बहुत ज़्यादा इदारे अभी तक तैयार नहीं हैं। कुछ सरकारी इदारे तो ज़ाहिर तैयार हो जाएंगे लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तैयार नहीं हैं एक बार फिर से अपने स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए। सो अब तक रऊफ़, आप ये जो नई मैनेजमेंट आई है और ये जो नई क्रिकेट कमेटी, एक एड हॉक जो सिस्टम लेकर आया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इनकी परफॉर्मेंस को कैसा आप गर्दानते हैं, कैसा समझते हैं कि इन्होंने परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों में? देखिए, अभी तक इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी और ना ही इन्होंने कोई परफॉर्म किया और ना ही इतने शॉर्ट टर्म में आप इतनी बड़ी जो आबादी का वाला कंट्री है, 25 करोड़ की आबादी और जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे से ऊपर तक सिर्फ एक गेम का बाकी है, उसमें कुछ भी चीज़ इतनी जल्दी डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको ये चीज़ बताता है कि हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, तो इसका मतलब वो सिर्फ स्टोरी टेलर है और वो आवाम को उसी तरह यूज कर रहे हैं जिस तरह पुरानों ने किया। अब इसमें जो आपका बेसिक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि जो सिस्टम है, जब तक आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, हम अभी तक पर्सनैलिटीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हमारा ऊपर से नीचे तक तमाम ढांचा पर्सनैलिटीज के इर्द गिर्द घूमता है कि वो फलाना उसने इतना कुछ खेला हुआ है या वो इतना अच्छा मैनेजमेंट में था और उसने ये काम किया था, हम उसको ले आएंगे, वो सिस्टम सही कर देगा। अब ये चीजें बिल्कुल पास्ट का हिस्सा बन चुकी है, दुनिया इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। दुनिया लेटेस्ट जो स्पोर्ट्स साइंसेज है उसमें, उसके फील्ड में उन्होंने स्पोर्ट्स को एनहांस किया और उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसको डेवलप किया नीचे से ऊपर तक। उसके बाद जो उनके जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो फ्लोरिश हुआ है। तो हमारे वो जो बदकिस्मती से जो हमारा स्पोर्ट्स कल्चर है वो डिक्लाइन का शिकार। आप हॉकी देख लें, हमने 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक चैंपियन जीते हुए और हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। हमारे स्क्वाश में हम 10 दफा जहांगीर खान, 10 दफा जानशेर खान वर्ल्ड ओपन स्क्वाश चैंपियन थे, मगर वो अब पाकिस्तान किसकी रैंकिंग में नहीं है। कबड्डी हमारी किधर चली गई है। तो हम अपने हाथों से अपने जितने भी ढांचे हैं उसका मलियामेट करते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम पर्सनैलिटीज के पीछे जाते हैं। अब जो बात आपने की, इस पे जब तक आप रीजनल कल्चर स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप जो इक़्तिदार है वो नीचे मुंतकिल नहीं करेंगे जो आप उसके अहल लोग हैं, और जब तक एक स्ट्रांग गवर्निंग बोर्ड आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं जाएगा जो न्यूट्रल और फेयर लोगों पर मुश्किल होगा, जहां पर आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी आंसरेबल होगी और जो डोमेस्टिक कमेटी है वो भी आंसरेबल होगी और इंटरनेशनल कमेटी भी आंसरेबल होगी, तो आप किसी किस्म की तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीजें, ये उखाड़ पिछाड़ का अमल चलता रहेगा। इंस्टेबिलिटी, आपकी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो इंतहाई इंस्टेबल है और उसी इंस्टेबिलिटी की झलक आपके क्रिकेट बोर्ड में भी नजर आती है कि जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना कोई बंदा लेकर आ जाता है और वो 1-2 साल के बाद जो सारा सिस्टम बना बनाया चल रहा होता है उसको वो बिल्कुल खत्म कर देता है और अपना सिस्टम और अपने लोग लेकर आता है। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट भी सफर कर रही है, पाकिस्तान का
स्पोर्ट्स मैन भी सफर कर रहा है और ओवरऑल जो स्पोर्ट्स का ढांचा वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो। और रऊफ, ये स्ट्रक्चर जो अभी आया है ये तो इतना यूनिक स्ट्रक्चर है कि आपको पता है कि बदकिस्मती है हमारी कि सियासत की एक छाप हमारी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर होती है। हमें लग ये रहा था कि गालबन ये जो इस वक्त हमारी फेडरल गवर्नमेंट है ये रमीज़ राजा की कारकर्दगी से मुतमईन है और फेडरल गवर्नमेंट के वैसे ही अब कुछ महीने रह गए, रमीज़ वुड कंटिन्यू और वो जो एक सिलसिला है, एक निज़ाम है, इसको चलने दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो नई अब मैनेजमेंट आ गई है तो उस वक्त तो ला के बिठा दिया गया, लेकिन जो अब आपकी भी नॉलेज में होगा जो एक बहुत बड़ा मसला हम फेस कर रहे हैं वो ये कि कोई इस वक्त इनके साथ फ़िलहाल काम करने को तैयार नहीं है। 4 गैर मुल्की कोचेस से रब्ता किया गया, चारों ने बोल दिया जी सॉरी मैं मसरूफ़ हूँ, ये वो फलाना, ये मसरूफियात, ये कमिटमेंट। लेकिन उससे बढ़कर जो बात रऊफ़ परेशानी की है, ये तो मैं कहूँगा इस पर हम मुस्कुरा भी, ये हंस भी नहीं सकते, ये परेशानी की बात है कि कोई चीफ सेलेक्टर भी बनने को तैयार नहीं है। कुछ बड़े नामों को अप्रोच किया, शाहिद खान आफरीदी जो हैं उन्होंने बोला नहीं जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये वो कुछ अजीबो गरीब से नाम सामने आ रहे हैं। अब तो ये तक सुनने में आ रहा है कि शायद कोई नॉन क्रिकेटिंग पर्सन को जो है वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाया जा सकता है। तो ये तो हम बड़े एक मैं कहूँगा कि लेने के देने पड़ रहे हैं रऊफ़, ये जिस तरह की तब्दीली आई है क्रिकेट बोर्ड में। बिकॉज अगर ये नॉन क्रिकेटिंग एक पॉलिटिकल अपॉइंटी को अगर सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया जा रहा है तो ये तो एक डिजास्टर हो सकता है। देखिए डिजास्टर तो पहले ही चल रहा है और जहाँ तक आपने फॉरन लोगों की बात की है तो डेफिनेट वो आपके जो पॉलिटिकल अरीना उससे बहुत ज्यादा अवेयर है, वो पढ़ते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अनस्टेबल है और किसी का नहीं पता कि 3, 4, 5, 6 महीने के बाद क्या हालात होंगे। उसके बाद जो हमारे मीडिया ने और जो हमारे सियासतदानों ने डिफॉल्ट का जो शोशा छोड़ा हुआ था तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी पूरे पाकिस्तान की हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में देखने में आई और इसी वजह से कोई भी फॉरनर कोच पाकिस्तान की कोचिंग के लिए तैयार नहीं है। तो अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अमला था जो पिछले 20-25 साल से कोचिंग एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर थी, वो भी कोई एक भी एजुकेटेड बंदा डेवलप नहीं कर सकते कि जो पाकिस्तान की कोचिंग करता, वो सिर्फ अपने दोस्तों को, कोई पाकिस्तान मैनेजर लगा हुआ है, कोई थ्रो डाउन करवा रहा है, कोई किसी किस्म के काम कर रहा है। तो वो जो उनके दोस्त थे वो इस काबिल नहीं थे, ना उनकी एजुकेशन इस काबिल थी कि वो पाकिस्तान टीम तो क्या वो जूनियर टीम की कोचिंग कर सकें। तो इसका जो फॉल आउट है वो फिर अब जो दूरस्थ जो आपका रिजल्ट है वो फिर नजर आने शुरू हो गए हैं आपको। तो दूसरी जानब जो आपने बात की है कि नॉन जो प्लेइंग आदमी है उसको, नॉन क्रिकेटिंग आदमी को चीफ सेलेक्टर लगाना, तो ये इससे भी बड़ा डिजास्टर होगा क्योंकि असल चीज ये है कि जब आप क्वेश्चनेबल नहीं होगे। देखें कि आपने पिछले कितने अरसे में पाकिस्तान की जो कैप्स है उनकी बंदरबांट की है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप इस तरह पाकिस्तान की नेशनल जो किसी भी कंट्री की इंटरनेशनल या टेस्ट कैप को इतना चीप आप बेचना शुरू कर दे जहाँ जिस तरह पाकिस्तान में मंडी लगाई हुई थी। तो इसकी वजह यह क्या है कि हमारा गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग नहीं था। हम वन मैन शो थे, जिसको वो बनाते थे वो अपनी मर्जी करता था। जब आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, आपको एक एक प्लेयर पर गवर्निंग बोर्ड के सामने डिबेट करनी पड़ेगी। वो पूछेंगे कि इस प्लेयर को किस परफॉर्मेंस पे इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनाया, T20 का हिस्सा बनाया, टेस्ट टीम में सिलेक्ट किया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज आएगी पाकिस्तान की सिलेक्शन में देखने की और मेरिट पर सिलेक्शन होगी। मगर अब जिस तरह चल रहा है सिस्टम तो ये तो एक बिल्कुल किसी नो वे पे जाकर खड़ा हो गया। ना कोई आपका सिलेक्टर बनने को तैयार है, ना आपका कोई दूसरा ओहदा लेने को तैयार है और ना ही आपके पास कोई किस्म के बंदे हैं जो डोमेस्टिक या ग्रास रूट कल्चर पर काम करके आए हों और आप उनको बड़े ओहदों पर अपॉइंट कर दें। तो ना आपके फिर नीचे कुछ स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, रीजनल स्ट्रक्चर में आपके इलेक्शन नहीं हुए, वहाँ पे इलेक्टेड बॉडीज नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड बॉडीज हैं, ना रीजनल इलेक्टेड बॉडीज हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक अजीबो गरीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है जिसका रिजल्ट काफी बुरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल जी, रऊफ ने बात की लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म के हवाले से। ऐसे खिलाड़ी हमारे यहाँ शायद ये भी एक गलत फहमी है कि जो एक प्लेयर है उसको आप जो है ना कोच बना दें तो वो अच्छी तकरीरें तो कर देगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी निकाल देगा, वो कुछ बड़ी मोटिवेटिंग सी बातें भी कर देगा, लेकिन कोचिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। रऊफ, अभी मैं ये देख रहा था आपके हम असर खिलाड़ी यासिर अरफात हैं, उन्होंने आपके थोड़े से जूनियर हैं ऑफ कोर्स, उन्होंने अभी ये अपना सर्टिफिकेट शेयर किया, अभी ट्वीट किया है जिसमें उनका पता ये चला है और यासिर ने जिक्र भी किया था इस बात का हमारे शो में, बड़ा फ्रीक्वेंटली हमारे शो के मेहमान भी रहते हैं, कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लेवल 4 ECB स्पेशलिस्ट कोच का उन्होंने सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर लिया है, बैटिंग, पेस बॉलिंग एंड स्किल्स कोच। तो इस तरह की ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक्रेडिशंस और सर्टिफिकेशंस रऊफ दिलाता है, लेकिन यासिर अरफात की वैसे अगर क्योंकि उनका अभी भी जो रेज्यूमे है उसमें बहुत ज़्यादा खैर अभी तो कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनकी खिदमात से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से
ان کو یہ انہوں نے لیول 4 کمپلیٹ کیا ہے. ہی بیکم دا فرسٹ پاکستانی جس نے یہاں تک کی کوالیفیکیشن حاصل کی ہے. تو میرے خیال سے اب جب کوئی نہیں مل رہا اور آپ کوئی پاکستانی بندہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر یاسر کو بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. ویسے رؤف صاحب دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو بیسک چیز آپ نے کوچنگ کی پوچھی ہے تو کوچنگ ایک بیسک ایک فنڈامنٹل ہے جس کے بغیر آپ کا سسٹم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ اس سے پہلے جو ایک محمد آروم تھے پاکستان شیخو پورہ کے رائٹ آرم لیگ اسپنر تھے, انہوں نے انگلش ECB سے لیول 4 کوچنگ کورس کیا تھا. انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اپلیکیشن دی تھی مگر ان کو کسی بھی جگہ پر کسی طرح بھی کوچنگ کی جاب نہیں دی گئی. اس سے پہلے ایک محسن تھے, محسن شیخ, وہ آسٹریلیا سے آئے تھے, ابھی نیو ساؤتھ ویلز اور افغانستان کی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں. انہوں نے اکیڈمی میں کوئی 6-8 ماہ کام کیا تھا اور ان کو بہت برے طریقے سے یہاں سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ بھی پڑھے لکھے تھے. اس کے علاوہ اب یاسر نے کیا تو بہت اچھی بات ہے لیول 4. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ سسٹم ہے وہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کوچنگ کا ڈفرنس کیا آتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر اسپورٹس سائنسز کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں, اسپورٹس سائنسز اور جو کوچنگ کی فیلڈ ہے اس پہ جو منیمائز کیا جاتا ہے آپ کی جو فالٹس ہیں اور جو آپ کی انجریز ہیں ان کا رزلٹ نکالا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے جسم میں جو آپ کے باڈی میکینکس ہیں ان کو کس طریقے سے مینج کیا جائے اور ان کو کس طریقے سے مینج کر کے ان کو جو آپ کے پلیئرز ہیں ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ان سے میکسیمم پرفارمنس لی جائے اور میکسیمم ان کو انجری سے چھٹکارا دلایا جائے. تو ہمارے جو پلیئرز ہیں اس کے بعد جو آپ کا کوچ ہے اس کو سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے چھوٹے علاقوں میں بچوں کی کوچنگ کرنی ہوتی ہے اور کوئی کس بیک گراؤنڈ سے آیا کوئی کس بیک گراؤنڈ سے آیا تو آپ جب تک سائیکالوجی کے ایکسپرٹ نہیں ہوں گے آپ بچوں کی سائیکی سمجھ نہیں سکتے. آپ سب کو ایک طریقے سے ٹریٹ کریں گے اور اس سے بہت زیادہ بچے بدزنی کے شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کو نیوٹریشنسٹ ہونا چاہیے, جو آپ کا کوچ ہے اس کو نیوٹریشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہر جگہ بچوں کے اوپر نیوٹریشن کو نہیں بھیج سکتے اور نیوٹریشن کے بغیر آپ پراپر ڈائٹ پلان کے بغیر آج کل کی سپورٹس نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی. اس سے آپ انجریز کا شکار ہو جائیں گے, آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک جو کوچ ہے وہ ایک اچھا رول ماڈل ہونا چاہیے, وہ ٹیچر ہونا چاہیے, اس کی ایجوکیشن اس قابل ہونی چاہیے, کم از کم اس کے پاس خود ڈگری ہونی چاہیے تاکہ وہ آ کے بچوں کو کچھ بہتر طریقے سے وہ کنورٹ کر سکے, ڈلیور کر سکے. پھر آپ کا جو کوچ ہے اس کو ایک صاف شفاف کریکٹر کا مالک ہونا چاہیے جس پر کسی قسم کا کوئی ٹینٹڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آگے جا کر بچوں کی سائیکی پہ وہ نیگیٹو امپیکٹ ڈیولپ کر سکے. تو یہ کافی چیزیں ہیں جو کوچنگ پروگرام میں آتی ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے صرف اور صرف جو دوستی یاری کا کلچر ہے اور جو الٹریٹ لوگ ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس سے ہمارا سارا جو کلچر ہے وہ سفر کر رہا ہے. رؤف آپ کا اپنا بھی کچھ بیک گراؤنڈ رہا ہے اسپورٹس ایجوکیشن کے حوالے سے, سو تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں بیکاز میری جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی کوالیفیکیشنز وغیرہ کچھ حاصل کی ہوئی ہیں اس حوالے سے. دیکھیں میں نے جب میں پاکستان ٹیم میں نہیں آیا تھا تو میں اس وقت بھی گورنمنٹ کالج لاہور کی میں نے کیپٹن کیا, پنجاب یونیورسٹی کا کیپٹن رہا ہوں, پاکستان یونیورسٹیز کا کیپٹن رہا ہوں. میں نے تھرو آؤٹ اسکول سے لے کے پاکستان یونیورسٹی تک کرکٹ کے لیے اور میں نے اس وقت بھی اپنا ایک ماسٹر کیا تھا کیونکہ میرا تعلق کشمیر سے ہے. میں نے اس زمانے میں کشمیر افیئرز میں ماسٹر کی ڈگری لی تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے کیونکہ یہ جو اسپورٹس کا جو سسٹم تھا یہ پروفیشنل شروع ہو گیا تھا, ٹائم نہیں ملا, تو ابھی میں نے دوبارہ پھر ایک پولیٹیکل سائنس میں ڈگری کمپلیٹ کی تھی اور اس کے بعد میں نے اسپورٹس سائنسز میں MSc کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. تو مجھے تو ویسے بھی اس چیز کا شوق ہے, میں کوئی جاب لینے کے لیے نہیں کیونکہ میں جب شروع ہی میرا ایک ایجوکیشن فیملی سے تعلق تھا اور مجھے شوق کیا پڑھنے کا تو میں نے اس لیے اپنی ڈگریز وغیرہ کمپلیٹ کرتا رہا. تو آگے پلان ہے اب تو MSc کے بعد اب PhD وغیرہ کوئی سبجیکٹ اسپورٹس سائنسز میں یا کچھ اس طرح کا ارادہ ہے؟ یہ کیا اس میں PhD آفر ہوتا بھی ہے کہیں پاکستان میں؟ یہ بھی پوچھنا پڑے گا. جی بالکل, پنجاب یونیورسٹی بھی کروا رہی ہے, ابھی میں پھر بھی کر رہا ہوں اور میرا ہے ارادہ PhD کرنے کا. اوہ ویری گڈ, زبردست. تو کچھ تدریس سے بھی وابستہ ہوں گے, پڑھانے کا بھی پلان ہے رؤف؟ یہ تو بڑی مزیدار ڈسکشن کی طرف ہماری ڈائریکشن نکل گئی ہے. دیکھیں اگر ٹائم ملا تو یونیورسٹیز میں مجھے آفر تو ہیں, 1-2 یونیورسٹیز میں ابھی بھی آفر ہے, تو 1-2 دفعہ میں وہاں پر گیا, لیکچر بھی وغیرہ بھی دیے وہاں پر, تو ابھی دیکھتا ہوں کہ اگر پھر لیکن ابھی کوئی میری باقاعدہ کوئی قسم کا پلان ہے نہیں. تو مجھے صرف یہ ایک شوق ہے ایک پڑھنے کا اور ایجوکیشن, کیونکہ 25-30 سال میں اس فیلڈ میں رہا ہوں. تو پھر جب آپ اس شعبے کو کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کی ایک جو انٹرسٹ ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بعض چیزیں جو دوسروں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں, تو اس لیے ایک انٹرسٹ مزید بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ کا شوق نہیں ہوا کہ آپ بھی لیول کوچنگ کے جو لیولز ہیں ان کو کوئی باہر کی ایکریڈیشن آسٹریلیا کی ہو گئی, انگلینڈ کی ہو گئی, وہ بھی حاصل کریں تاکہ اس طرف بھی جائیں؟ رؤف واٹ کیپس یو بزی؟ آئی مین اگر آپ یہ شیئر کرنا چاہیں اباؤٹ یور پرائیویٹ لائف, کہ ظاہر ہے آپ کو ہم نے کرکٹ کھیلتے ہوئے تو دیکھا ہے, اس کے بعد اب آپ کی کیا مصروفیات ہیں ایکچولی؟
देखिए, मैंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से लेवल 2 किया था, उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड नहीं गया था, तो फिर मैंने ओके। लेवल 2 एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी किया था। फिर इनका एक मैच रेफरी का कोर्स हुआ था, वो भी मैंने कर लिया था। फिर मैंने लम्स यूनिवर्सिटी से बायोमैकेनिक्स का कोर्स भी किया हुआ है। ओह वेरी नाइस। और तो इस पे मैं छोटा जो भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है तो मैं उसमें करता रहता हूँ, मगर उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं इसलिए थोड़ा सा साइड ऑन हो गया कि इसमें जो लोग थे वो इतने कम्पिटेंट नहीं थे, उनकी एजुकेशन भी इस काबिल नहीं थी, और वो उसके बाद जो अपने दोस्त थे उनको बहुत ज्यादा वो उन्होंने ओबलाइज करना शुरू कर दिया। आप कैसे आप देखें कि एक आदमी जिसने 4 डिग्रियां ली हूँ और उसके बाद उसने पाकिस्तान को 3 फॉर्मेट में खेला हो, 7-8 आपकी फर्स्ट क्लास विकेटें हूँ, और फिर आपने एक लंबा अरसा यहाँ पर काउंटी क्रिकेट भी खेली, हर कुछ खेला हो, तो आगे एक जायंट को ओबलाइज कर दें आपकी जगह पर, उसको भी सही। लेवल 3 लेवल 4 कोचिंग कोर्स करवा दे, जिसको एक असाइनमेंट बनानी नहीं आती, तो फिर मेरे जैसे लोग उस सिस्टम से वैसे ही दूर हो जाते हैं, तो फिर मैंने उनसे दूर रहना ही बेहतर समझा। चलें, अल्लाह ताला हमें कोई ये मौक़े दे कि जी आपकी सलाहियत से मुस्तफ़ीद हो सकें। बड़ी इंस्पिरेशनल बात है। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आप पहले पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़ रहे हैं। आपका मैं ट्विटर अभी बायो भी पढ़ रहा था और उसमें बड़े फ़ख्र से, आई एम प्रीटी श्योर ये लिखते हुए आपको बड़ा फ़ख्र भी फ़ील हो रहा होगा कि आप पहले कश्मीर के क्रिकेटर हैं जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अब तो माशाल्लाह कश्मीर प्रीमियर लीग भी होती है और उससे उम्मीद ये करते हैं कि ज़रा कुछ सिचुएशन और हालात जो है बेहतर हो रहेंगे, बिकॉज आप मशाल राह बने बाकी खिलाड़ियों के लिए। ज़मान भी हमारे जो आए थे उनका ताल्लुक भी कश्मीर से ही था। सो सिचुएशन अब है और खिलाड़ी हैं, जाना होता है, आपका टैलेंट का अंदाज़ा है रऊफ़ आपको कश्मीर के। जी बिल्कुल, और ये मेरा ख्याल है कि जनरल तौकीर ज़िया के दौर में कश्मीर क्रिकेट में शुरू हुई थी, जब जनरल अजीज साहब के भाई ने वहाँ पर चार्ज संभाला था कश्मीर में, तो ग्रेड 2 की एक कश्मीर से टीम आई थी, तो उसने पार्टिसिपेट यहाँ पर करना शुरू किया था। तो उस जमाने में काफ़ी टैलेंट वहाँ से आया था सामने, और उसके बाद उसको प्रॉपर उस इलाके की सरपरस्ती नहीं की गई। टैलेंट तो देखिए पाकिस्तान में हर जगह टैलेंट है, कश्मीर के हर इलाके में टैलेंट है, मगर जब तक आप देखें कि पिछले सिस्टम में जब आपने रीजनल जो सिस्टम है उसको ग्रोम किया, 16-18 रीजन सिस्टम में आपने शामिल किया, तो आप डेरा मुराद जमाली, आप उसके बाद जो आप छोटे इलाके थे बलोचिस्तान की सिबी और कलात वगैरह, यहाँ पर भी क्रिकेट डेवलप होना शुरू हो गई थी, रावलाकोट और मीरपुर में भी। मगर उसके बाद जब सिस्टम कोलैप्स हुआ तो वो छोटे इलाकों से बिल्कुल ही वो अकेडमीज भी खत्म कर दी गई, वहाँ पर कोचिंग प्लानिंग भी खत्म हो गई, वहाँ के जो बच्चे थे उनमें इंटरेस्ट भी खत्म हो गया इस चीज़ का। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और लोकल स्टार्स वहाँ से सामने नहीं आएंगे और वहाँ पर जाके आप सिस्टम को ग्रोम नहीं करेंगे, अकेडमीज नहीं बनेंगे, क्लब फंक्शन नहीं होंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है कि बच्चों को आप टेस्ट दे सकें। और सबसे जो मेन चीज है वो रोजगार है, क्योंकि आजकल जिस तरह पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन अपने टॉप पर है, तो जब तक आप बच्चों को रोजगार नहीं देंगे और उनको इंडल्ज नहीं करेंगे सिस्टम में, तो फिर उनको इस तरफ लाना बड़ा मुश्किल हो जाए। That is so true. KPL में कोई रोल वगैरह रऊफ कभी ऑफर हुआ या एसोसिएट करना चाहा अपने अपने आप को इस लीग के साथ? अजय नहीं, अभी तक मेरा उनके साथ कोई ना तो रब्ता, और ये मेरा ख्याल है कि एक क्या कह सकते हैं इसके बारे में बदकिस्मती है। मगर इस पे दूसरे जगहों से मुझे काफी ज्यादा फोन आए, मगर मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इस बात की इजाजत की है कि मैं पाकिस्तान के कश्मीर के मामले में किसी दूसरे चैनल पर बात करूं। मगर ये आप इसको बदकिस्मती कह सकते हैं पाकिस्तान की, आज नहीं तो कल ये चीज एक्सप्लॉइट हो जाएगी, मगर फिर इसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये मैं आपके चैनल पर एक बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ। चलें सर, बिल्कुल हमें मौका मिला तो आपसे ज़रूर इस बात को हम फर्दर प्रोब करेंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि आप इस पे बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन रऊफ, ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट की तो जो हालात हैं, जो बात है, रोज़ाना ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है। हमारे इंटरव्यूज़ का ये भी फ़ायदा होता है कि हमारे बहुत से क्रिकेटर्स जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कम वक्त के लिए रिप्रेजेंट किया, हमारे साथ अक्सर होते हैं और हमें मौका ये भी मिलता है कि ज़रा उनसे उनके करियर के हवाले से कोई सवाल ज़रूर पूछें। जैसे हमें आपके बारे में बहुत कुछ जानने का आज मौका मिला, आज हमारे पास इत्तेफाक से टाइम भी बहुत ज़्यादा था बात करने का। रऊफ, अपने टेस्ट करियर को जब आप देखते हैं और अपने करियर को देखते हैं तो क्या इस बात का, मैं अभी एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसमें डॉन में ये आर्टिकल आया हुआ था कि क्या अब्दुल रऊफ के करियर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो तबाह कर दिया या उसको फलने फूलने नहीं दिया। जब आप देखते हैं, व्हेन यू लुक बैक 13-14 ईयर्स बैक, जब आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा हुआ करते थे, तो अफसोस होता है और क्रिकेट खेल सकते थे पाकिस्तान के लिए, वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से अपना करियर आप ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं कर पाए? देखिए कि मेरा ख्याल है कि जो मेरे मामले में बहुत ज़्यादा जो मेरी एजुकेशन थी और जो मेरा पर्सनैलिटी प्रॉब्लम था उनके साथ, उससे मेरा करियर को ग्रूम नहीं होने दिया, क्योंकि मेरा एक एजुकेशनिस्ट बैकग्राउंड था और मैं कॉलेज से आता था, यहाँ पर मैं
کپواڑہ سے آیا تھا اور یہاں پر میں گورنمنٹ کالج میں ہوتا تھا, پاکستان ٹیم کے کیمپ میں آتا تھا. سیزن میں کوئی 90 یا 100 آؤٹ ہوتے تھے ہر سیزن میں میرے. اس کے بعد پاکستان کے کیمپ میں بلایا جاتا تھا, مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے کیا چیزیں اختیار کرنا پڑتی ہیں جو باقی لوگ کرتے ہیں. نہ تو میرے پاس اس زمانے میں کوئی سفارش تھی اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈینری وہ چیزیں تھیں جو وہ باقی لوگ کر کے پاکستان ٹیم میں اپنی جگہ مشکل کر لیتے تھے. تو میں ایک سمپل اسٹوڈنٹ تھا, تو میں اپنا پرفارم کر کے پاکستان کے کیمپ میں سے ہو کر واپس چلا جاتا تھا. ایون 2003 کے ورلڈ کپ پہ میں جا رہا تھا جب ساؤتھ افریقہ میں, تو کیپٹن نے مجھے بلایا تھا وہاں پر. پھر ان کا فون آیا مجھے ساؤتھ افریقہ سے کہ میں ورلڈ کپ کے لیے بلا رہا ہوں, یہاں پر آ جائیں. پاسپورٹ دیا, مجھے ویزا بلا کر واپس بھیج دیا. تو اس کے بعد پھر انڈیا میں ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے بلایا گیا, پھر ملتان سے, پھر وہاں پر آیا, منڈی سے مجھے واپس بھیج دیا گیا. اب میرا پرابلم یہ تھا کہ میں جا کر جو آپ کی پی سی بی کی مینجمنٹ تھی, ہائی آفیسر چیئرمین تھے یا اس وقت, ان سے میں کوشچن کر لیتا تھا کہ یہ کس طرح آپ نے میری جگہ پہ کسی بادشاہ کو یا اس کو بھیج دیا. تو وہ چیز ان کو پسند نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے کہ باقی تو سر جھکا کر چلے جاتی ہیں اور تم کیوں ہم سے کوشچن پوچھتے, تو ہم تمہیں کھیلنے نہیں دیں گے. اور یہ بھی بہت ہی میری خوش قسمتی ہے کہ اس کے باوجود میں پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹ میں کرکٹ کھیل گیا. رائٹ, گریٹ عبدالرؤف, تھینک یو سو مچ. ہمیشہ کی طرح آپ سے بات کرنے میں بہت مزہ آیا, بہت شکریہ. اینڈ لاٹس آف بیسٹ وشز فار یور ایم فل اینڈ ایونچولی پی ایچ ڈی. عبدالرؤف, ٹیسٹ کرکٹرز ہمارے سماج ثابت ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی کرکٹر جو ہیں وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بڑا زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں. رؤف از ون آف دوز پیپل, اینڈ ایز وی سیڈ ارلیئر وی وش ہم آل دا ویری بیسٹ. اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں ایک بریک کی جانب, اور اچھا جی, وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں. آج تھوڑا وقت سے پہلے پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے, لیکن اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آج ہمارے پاس 2 ریکارڈر انٹرویوز لائنڈ اپ تھے جو انشاءاللہ ہم آگے اکوموڈیٹ کریں گے. ویری انٹرسٹنگ ٹاکس, لیکن وقت آ گیا, اجازت لیجیے آپ لوگوں سے. انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک بار پھر. ٹل دین گڈ بائے, گاڈ بلیس اینڈ اللہ حافظ.